تو انصار سے یہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ پیسے کی باتیں کرتے ہیں، فلاں کے پاس اتنے پیسے ہیں، سنیوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، حالانکہ سنیوں کے پاس سب سے زیادہ ہے۔ بیچارہ یہ پیسہ جڑا ہے نا، حضور نے فرمایا کہ انسان لو کان ابن آدم وادیا لا حب ان یکون له ثانیا، حضور نے فرمایا کہ کسی انسان کو سونے دا پہاڑ مل جائے نا تو پھر کہندا بس ایک اور لب جائے پھر بس۔ حضور نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان لا حب ان یکون له ثالثا، حضور نے فرمایا جو دو پہاڑوں نو لب جان تو پھر کہندا بے ایک اور۔ ولا یملا فاہ الا التراب ویتوب اللہ ولا من تاب، حضور نے فرمایا یہ انسان کا منہ جو ہے نا یہ دنیا کی دولت نہیں بھرے گی، قبر کی مٹی جب داخل ہوگی پھر بھرا جائے گا، اس سے پہلے نہیں بھرا جائے گا۔ ہاں ویتوب اللہ ولا من تاب، میرے آقا نے فرمایا جنہوں اللہ بچا لے پھر بچ جائے گا۔ یہ میرے آقا نے فرمایا۔ تسی کدی ویکھیا عرب جڑے نا عربی وہ سونے دے کپن چاہ پیندے ہیں، اسی مٹی دے کپن پیندے ہیں، چاہ یہ، لیکن پھر بھی انہوں نے اجے تسلی نہیں ہوئی، ہن پتہ نہیں اور کتے چوں نہ چاہ پینی۔ میں گل جڑی کرن لگا ہو انجے پیسہ جڑا یہ کوئی نہیں، یہ کوئی حد کوئی نہیں، کوئی حد ہوئے تو مینوں کوئی دسے وہ حد ہے، حد کوئی نہیں۔ نواز شریف دا دادا جڑا وہ کھوتے تے سکریپ ڈھوندا سی تے ہن انہاں ملاں بنائیاں، پھر بھی کہندے حال میں مزید اور چاہیے۔ یہ پاکستان اللہ تعالیٰ دی اتنی وڈی نعمت ہے۔ جسٹس احسان سی وہ کہندا ہوندا سی کہ اگر پاکستان نہ بندا نا تو مینوں کسی ہندو وکیل نے منشی بھی نہیں سی رکھنا تے مینوں رب نے جسٹس بنا دیتا۔ یہ وہ کہندا جسٹس احسان خود کہندا ہوندا سی کہ کسی ہندو وکیل نے مینوں منشی بھی نہیں سی رکھنا۔ یہ پاکستان اتنی وڈی اللہ دی نعمت ہے۔ ہاں جی، یہ پاکستان نہ بنتا تو راہیل شریف کسی مطلب ریڑھی تے کھڑ کے گنڈیریاں ویچ رہے ہوں۔ ہسنے والی گل تو نہیں رہتے، حقیقت گل یہ جڑے ایڈے وڈے پھل لگے تے جناب وہ جو 16 مینوں تو نام ہی نہیں آتے وہ تے بہ کے کدی لاہور کدی پشاور جانا ہے، یہ پاکستان کی برکتیں ہیں۔ ہاں جی، یہ پاکستان اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ جنہاں دے پیو دادے نو کھوتی ریڑھی بھی کوئی نہیں سی، انہاں کو لینڈ کروزر کتھوں آئیاں؟ یہ پاکستان دی برکت ہے۔ تو جڑا پاکستان دے خلاف گل کرے یا اسلام دے خلاف گل کرے وہ دے واسطے جیل نہیں ہونی چاہیے، انہاں واسطے گٹر کھودنے چاہیے، انہاں سارے نو اتنے بند کر دو، وہ تو گٹر دی بدبو انہاں وال لا دو، انہاں کہا ہن سنگو ذلیلو کھاندے بھی پاکستان دا ہوتے بک بک بھی اتنے کرنے۔ یہ پاکستان ایویں نہیں بنیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ حضور کے نام کے لیے بنا۔ تو پاکستان دی قدر کرو۔ ہر بندہ اٹھ کے جس نو روٹی گھروں نہیں لبدی ٹی ویوں پر بیٹھ کر تجزیے کرتے ہیں، قائد اعظم نے روٹی کے لیے پاکستان بنایا، میں کہ نہیں تیرے پیو واسطے بنایا۔ قائد اعظم نے روٹی کے لیے نہیں بنایا، پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے بنایا۔ کوئی لگام دینے والا نہیں ان کو۔ قائد اعظم کو بھی سیکولر کہہ دیتے ہیں، اقبال کو بھی سیکولر کہہ دیتے ہیں۔ اتنی بڑی گالی کوئی نہیں ان دونوں بزرگوں کے لیے، یہ سیکولر نہیں تھے۔ اگر سیکولر ہوتے تو غازی علم الدین کا مقدمہ لڑنے کے لیے قائد اعظم کبھی نہ آتے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ بلانے والے بھی اقبال تھے، مولوی کوئی نہیں تھا بلانے والا، ورنہ لوگوں نے سانو کہنا سی یہ مولوی قائد اعظم نو بھی دیکھو مولویوں میں چک لیا ہے پکڑ کے۔ بلایا اقبال نے، اسی تے بلایا نہیں تے آ گئے قائد اعظم 14 جولائی 1929 مقدمہ لڑن آ گیا غازی علم الدین دا۔ اے نہیں آ کے کہا جناب کہ اس منڈے نے تو قانون ہاتھ وچ لیا، میں تو نہیں مقدمہ لڑنا، میں تو بڑا سیکولر ہوں، میں تو بڑے ذہن والا بندہ۔ اور میں ایک بات یہاں کرتا ہوں، اگر کسی کو اختلاف ہو تو بعد میں بھی مجھے مل لے کہ جب 14 جولائی 1929 صبح قائد اعظم آگے تھے اور اقبال نے غازی علم الدین کے مقدمے کی فائل اٹھائی ہوئی تھی، فلیٹی ہوٹل لاہور سے جب باہر دونوں نکلے نا تو آدھا پاکستان اس دن بن گیا تھا۔ ہاں جی، 18 سال بعد اس تو پاکستان بن گیا، 1929 کا واقعہ ہے، 1947 پاکستان بن گیا۔
اتنی دیر لگی پھر انگریز اس دن بالکل مر گئے سن، انہاں کیا اسی تے سمجھائے وچوں ساڈے نال ہن تے اتوں تو انہاں نال ہن، اج تے وچوں حضور دے غلاماں نال کھڑے ہو گئے۔ ادھا پاکستان ادو بن گیا سی جدوں قائد اعظم محمد علی جناح سویرے مقدمہ لڑن ہائی کورٹ پہنچ گئے، ادھا پاکستان ادو بن گیا سی، اور جا کے جج دے سامنے پیش ہو گئے اور چنگے دلائل دیتے، جج نے کیتی آئیں بائیں شائیں، قائد اعظم اودے نال سدھے ہو گئے، فرمایا ججا اور تینوں پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نو حضور نال پیار کتنا ہے۔ یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مسجدوں دے سپیکر لا دیو، پاکستان اس لیے بنا تھا، پتہ نہیں انہیں بیچارے نو کتنی مشکل نہ اجازت لبھی ہونی، میں نے پتہ ہے، میں جانتا، ہاں جی اتنا سپیکر نہیں چلانا تو اتنا نہیں چلانا، تھوڑی سی آواز انج نہیں جانی تھی، تھوڑی سی انج نہیں جانی۔ یہ پاکستان تھوڑے پیو واسطے بڑھیا، پاکستان حضور کے ذکر کے لیے بنا ہے، پاکستان رسول اللہ کے نام کے ساتھ بنا ہے، یہاں حضور کا ہی ذکر ہونا ہے۔ مسجدہ تو سپیکر لا دو، کیوں جی یہ تو کوئی ہندو راندن میں لا دے گی؟ مولوی خادم کی تقریر تو پریشان کر سکتی ہے، اس کی زبان بندی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اکبر تو پابندی نہیں نہ لگ سکتی۔ ایک سپیکر انج لا دو جی، باقی جڑے ترے طرف راندے انہاں مسلمانوں اللہ اکبر دی لوڑ نہیں ہے۔ خبردار کسی کو سپیکر نہیں، ہمیں پابندی لگائے نا، ہماری پابندی لگائے، مولانا کی تقریر آگ لگا دیتی ہے، میری تقریر سننے کے بعد لوگ اپنے ماں باپ کے منہ پر تھپڑ مارنا شروع کر دیتے ہیں، میری تقریر دہشت گردی پیدا کر دیں دی، میری تقریر سننے کے بعد صبح لوگ اٹھ کر جناب وہ سود لینا شروع کر دیتے ہیں، میری تقریر سننے کے بعد مسلمانوں کی بچیاں میراتھن ریس میں دوڑ پڑتی ہیں۔ یہ کوئی باتیں کرنے والی جو تم نے شروع کر دی؟ پاکستان جس نام پر بنا ہے یہاں اس پر کسی قسم کی پابندی قبول نہیں، ہاں یہاں رسول اللہ کا نام اتلے سپیکروں میں ہوگا، اذان بھی اتلے سپیکروں میں ہوگی اور نعت بھی اتلے سپیکروں میں پڑھی جائے گی۔ ہم جن کے ماننے والے یہ بیٹھے ہیں علماء، چمکتے ہوئے چہرے، آپ بھی بیٹھے ہیں، ہم جن کے ماننے والے ہیں انہوں نے پھانسی کا پھندا دیکھ کر بھی حضور کی تازہ تازہ نعت لکھی پڑھی نہیں۔ ہاں جی، مولانا سید کفایت علی کافی 1857 انگریزوں نے پھانسی کی سزا سنا دی، صبح شاہ جی بڈھے تھے، ان کو پکڑ کر پھانسی کے پھندے کی طرف لے جا رہے تھے تو شاہ جی پہلوانوں کی طرح چلے ایسے ایسے، تے انگریز کہنے لگے او شاہ جی توانو ہویا کی؟ آپ نے فرمایا کمینیوں لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن۔ مولانا پہلوانوں کی طرح چلے اور تازی تازی حضور کی نعت لکھی پڑھی نہیں، پھانسی کا پھندا سامنے باندھا ہوا تھا، 10 منٹ کے بعد تو حضرت کو لٹکا دینا تھا انہوں نے، لیکن آپ نے تازی تازی نعت لکھی اور انگریز جو ساتھ تھے وہ کانپنے لگے۔ بابے کو ہوا کیا؟ فرمایا مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے بس، اور بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ آپ نے تازہ تازہ نعت حضور کی لکھی، فرمایا کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب الاولاق کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ ہمارے بزرگوں نے تو پھانسی کے پھندے دیکھ کر بھی حضور کی تازی تازی نعت لکھی۔ ہم اہل سنت کیسے باز آ سکتے ہیں حضور کی نعتیں پڑھنے سے؟ ہم نہیں باز آ سکتے۔ یہ مت کوئی سمجھے کہ جناب ہتھکڑیوں کے ڈر سے یا جناب یہ پاکستان تو بنا ہی رسول اللہ کے نام پر ہے، بس بات ختم ہے۔ اس بات کسی کے باپ کی یہ جاگیر نہیں ہے۔ ہاں سید حجویر مخدوم امم اور مرکت او پیر سنجر راہ حرم، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، یہ پنجاب دی خاک داتا صاحب دے دم قدم نال زندہ۔ گل سمجھ آ رہی میری؟ ہاں پریشان نہیں ہونا، میں نو بلان والا بندہ بزدل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں جی میں نو بلان والا بندہ بزدل نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی ویسے بزدل بندے دا کام بھی کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا۔ ہاں جی بزدل بندہ حضور نال پیار کر ہی نہیں سکتا۔ جڑے بزدل سن وہ تو 1.5 میل بھی حضور نال نہ چلے، ویکھ کے نہ چلے۔ جڑے بزدل تے منافق سن
ہاں وہ مقام شوت مدینہ منورہ تو 1.5 میل ہے، میدان وہ 3 میل ہے۔ عبداللہ ابن ابی مقام شوت تو حضور نو چھڑ کے 300 بندے نال واپس چلا گیا، تے جڑے غلام ہے 8 تلواراں صرف صحابہ کول سن بدر دی طرف جاندیاں، 1000 بندہ کے کھڑا سی، کھجوراں بھی کوئی نہیں سن کھان والیاں۔ حضور نے فرمایا جانا چاہیے کہ نہیں؟ تے سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی حضور ساڈے کول پوچھدے ہو؟ سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا سالم من شئتا عاد من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا وآتنا ما شئتا۔ حضور کمال والی گل ہے، بدر تے کھڑیا حکم تے دیو بھاویں تلواراں 8 کھان دیاں کھجوراں بھی کوئی نہیں، تسی حکم دیو کیسر و کسرا نہ بھی جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے۔ کمال والی بات۔ بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمے آہو، اقبال کہندا ہے انہاں نوں یہ گلاں نہیں دسنیاں، ہاں انہاں نوں یہ گلاں نہیں دسنیاں۔ اے جی جشن بہارا مناؤ تے کڑیاں نچاؤ تے اے جی کڑیاں لیفٹ رائی کرن، میں کہ جڑی کڑی صفا مروہ دے درمیان نہیں نچ سکدی وہ لیفٹ رائی کر سکدی؟ تو بندے نے پتر بڑھو اسلام نال مت مذاق کرو، اے دین مولویاں پیراں دا نہیں، اے دین رسول اللہ دا۔ ہاں ہمیں لوگ مولوی ایسے ہوتے ہیں، میں کہا تو مینوں مار گولی، دین کی بات تو کر۔ مولوی خادم غلط ہے نا، اس کو گولی مار، اس کی زبان کاٹ دو، غلط بات کرتا ہے، لیکن دین کی بات تو کرو۔ تمہیں تو شرم آتی ہے دین کا نام لیتے ہوئے بھی؟ قبر میں کیا جواب دینا ہے؟ قبر میں تو دین کے بارے میں سوال ہونا ہے، دین کا کبھی تم نے نام بھی نہیں لیا، بھول کر بھی تم نے دین کا نام نہیں لیا کبھی۔ سوال تو کیا ہونا ہے جی من ربوں کا ما دینوں کا، دین کیا ہے تیرا؟ کہ نہیں میں نے یہ زائران حریم مغرب 1000 بنے۔ اقبال کلندر لاہوری کہندا ہے دیہڑی راتی کفر دیاں مشیناں جناب اپنے سر دین والے، اوتھے جا کے دورے کرن والے، اسلام دا نام نہ لین والے۔ اقبال کہندا یہ زائران حریم مغرب 1000 بنے رہبر ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نہ آشنا رہے۔ ہمیں کوئی مت دین کا سوال ہونا ہے قبر میں، جی تیاری ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر تیاری کرو۔ تو پھر تیسرا سوال یہ ہونا ہے بھئی اس محبوب نہ وفا کتنی کی تھی؟ ما کنت تقولو، کیوں جی ویسے آپس وچ بیٹھے ہاں، آپس وچ بیٹھے ہاں ایتھے میں میرے کول ہوے نا بڑا سارا بلیک بورڈ تے میں اودے تے لکھ دیواں الحمدللہ، علماء تے طلباء نو چھڑ کے میں بھرے مجمع کو پوچھا بھئی دسو بھائی الحمدو دی دال تے پیش کیوں آئی؟ تے بھرے مجمع جو میں نے کسے جواب بھی نہیں دینا بھئی الحمدو دی دال تے پیش کیوں آئی۔ یار جس بندے نو الحمدو دی دال دی پیش دا میں پڑھا الحمدہ تے غلط کوئی کرے اٹھ کے جی علماء نو چھڑ کے میں تو تسی اٹھ پاو، ہاں تو انو تو پتہ ہے نا بھئی دی پیش کیوں آئی ہے تے نامیر دی گل ہے۔ ہاں جی جس بندے نو یار الحمدو دی دال دی پیش دا پتہ نہ ہوئے، او حضور دے عزت دے بارے او بندہ گل کرے، ناموس رسالت دے بندہ او بندہ گل کرے، تہاڈی گل نہیں کر رہا، تسی تے میرے سر دا تاج ہو، اما تو تسی سویرے کہو مولوی نہیں، یہ گل نہیں۔ مالک جڑا کتا رکھن نا اس کتے دا کام یہ ہوندا کہ مالک دی حفاظت کرے، ہاں تے کتا بھی مالک تسی تے قریب، میں چونکہ نال ہی تحصیل پنڈی گیب دا رہن والا تو انو گل اتنی کی سمجھ آنی، ہر چارپائی تھلے جڑا کتا جا کے بوٹی تلاش کرے نا کدی بھی کسی نے پٹا پا کے تے قلعے تے نہیں بدیا کر، انہیں کہا یہ کوئی راکھواں کتا تھوڑا ہے تے ہر جا کے بوٹی نو ہاتھ منہ پاوندا ہے، کتا بھی لوگ نسلی رکھتے ہیں تے حضور تے دین دا جڑا پہرے دار ہے ونجی ہونا ہے، جڑا ہر دسترخوان تو جا کے بوٹی چکے وہ دین دا رہنما دین دا رہبر نہیں ہو سکتا۔ ہاں وہ کبھی مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، کروں مدح اہل دول رضا، پڑ اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پر اعلان۔ جیڑا بندہ سرکاری میٹنگ جا کے اور گل کرے، ایتھے ممبر تے جا کے اور گل کرے، وہ ہر بوٹی کھان والا، جیڑا کہے حضور کے بارے میں بات کرتا ہے اسی لیے تو یہ باندھی ہوئی ہیں ساری چیزیں، ہاں سمجھ لینا او دربار دا کتا ہے، او دربار دی حفاظت والا کتا ہے، جڑا ہر بوٹی چکن والا ہو نہیں اس ممکن بھی نہیں، گل کوئی سمجھ آ رہی کوئی نہیں۔ ہاں جڑا حضور دی عزت اور ناموس تے کھڑا نہ ہو سکے وہ کوئی بندہ ہے؟ حالات کو دیکھ کر باتیں کرنے والا کوئی بندہ ہے؟
وہ بندہ نہیں ہے، بندہ ہے جے جناب اگلے سارا کچھ بھی کٹ دین، سامنے پھانسی دا پھندا بدے ہوئے سی حضرت خبیب بن عدی نو، انہاں پوچھا، انہاں کہا دسو جی آخری خواہش، انہاں کہا جی آخری خواہش ہے پھر میں 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو، صاحب اسی فرض بھی پڑھن واسطے تیار کوئی نہیں، صحابی تے جاندے جاندے فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو۔ آج کہتے ہیں رب نے بخش دینا ہے، میں کہا بخش تے دینا ہے لیکن اس سے رب دا حکم ہے نا نماز پڑھیا کرے۔ لاہور تے کوئی نہیں، مسیتاں خالی ہو گئی ہیں، لاہوری تے ساری رات کے اگلے دن آندے پنڈی دا مینوں نہیں پتا، میں آپ خود سروے کیتا ہے لاہور دا، داتا صاحب دی مسجداں تے درباراں دی مسیتاں تو علاوہ 10 تو 15 نمازی ہوندے بس پورے لاہور وچ میں سروے کیتا ہے، کوئی نہیں نمازی ہوندے۔ سویر دی نماز خاص کر کے میں گل کر رہا ہوں، باقی نمازاں دی سویر دی نماز دی گل کر رہا ہوں۔ لاہوری فارے میں لاہوریاں نوں جناب سناندا ہے گل، میں آکھا جڑے صف وچ نہیں سن کھڑے ہو سکتے ادھی ادھی راتی CNG دی لائناں وچ کھڑے ہوندے، رب ہے وہ بڑا ڈاڈا ہے جڑا رب دے سامنے نہ کھڑا ہو سکیا CNG دی لائناں وچ کھڑے ہوئے کہ نہیں، ادھی ادھی راتی اٹھ کے CNG دی لائناں وچ لگیا، میں آکھیا اے وہی سی جڑا سویرے نہیں سی اٹھ سکدا۔ منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں، متا کوئی گل اولی نکلے رد ہو جائے اس بابوں۔ وہ بڑا ڈاڈا ہے، وہ لگڑے مچھر نہ نمرود نو مروا دیندا، وہ چھوٹے بچے کو ابو جہل نو مروا دیندا۔ یہ اقبال کہندا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ نماز پڑھیا کرو اللہ دے بندے، کوئی نماز نہ کوئی نقصان ہویا تو پیر جی تواڈے نقصان پورا کر دینا، جے ہویا تو میں لاہوروں نقصان پورا کر دیا۔ ہاں قرآن پڑھیا کرو سویرے اٹھ کے، برکت دا ٹائم تے ستیا ستیا گزار دیں ہو۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت کے لیے برکت صبح کے وقت میں رکھی گئی۔ انگریزاں نو پتہ سی جی حضور دی امت سویرے جاگدی رہی تو انہاں نو تو گھاٹا ہی کیوں نہیں ہونا، انہاں کہ انہاں نو سوا دیو سویر دے ٹائم، یہ 10 بجے اٹھن جڑا برکت دا ٹائم گزر جائے گا، پھر اٹھ کے جناب کھے کھانی، پھر کی کرنا ہے اس میں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ ہمارا دین ہے، مذہب نہیں ہے جی، مذہب ہوتا ہے چند رسوم، ہمارا دین ہے۔ ہمارے آقا و مولا نے تو یہاں تک فرمایا میرا امتی دھاگا توڑن لگے تو این انگلیاں نہ دھاگا نہ توڑے مت انگلیاں کٹ جان۔ اے پیو بھی نہیں دستا اپنے پتر نو گل، اے میرے آقا نے فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا میرا امتی چھت ہوتے نہ سمے جس چھت دی 4 دیواری نہ ہوئے، اے نہ ہوئے راتی ہوتے اٹھے تے تھلے ڈھے پوے، اے گل تو پتر پیو بھی نہیں دستا۔ حضرت سلمان فارسی نو ایک یہودی کہنے لگا ہوئے تواڈے نبی نے تانوں پیشاب کرن دا بھی طریقہ دسیا؟ فرمایا ہاں دسیا۔ آج دا کوئی مسلمان ہوتا تو معذرت خواہانہ دین پیش کردا، نہیں سرکار جا رہے تھے تو بس اچانک حضور نے فرما دیا تھا، آج معذرت خواہانہ دین اسی کفر دے سامنے سر جھکا کے معذرت خواہانہ دین پیش کرنے ہیں۔ نہیں جی نہیں اسلام یہ نہیں کرتا، نہیں جی نہیں اسلام یہ نہیں کرتا، نہیں جی اسلام بڑے امن کا درس دیتا ہے، نہیں جی نہیں امن کا درس دیتا ہے۔ اے علماء بیٹھے، اے سبل الہدا والرشاد امام نے لکھا فتح مکہ والے دن میرے آقا 10,000 صحابہ نہ جب تشریف لے آ رہے تے رستے چ کتی سوئی ہوئی سی، کتی انہیں بچے دیتے ہوئے سن۔ میرے آقا جب قریب آئے تے حضور نے ایک صحابی نو فرمایا تسی ایتھے کھڑے رہو، اے نو 10,000 میرے غلاماں تو گزرنا ہے تے کسی کتی دا بچہ نہ کسی دے پیر تھلے آ جائے، ایتھے کھڑے رہو تسی۔ ایک جڑی اگلی میں جڑی گل کرن لگا ہوئے کتی بھی بچ گئی تے کتی دے بچے بھی بچ گئے، لیکن ایک بندہ کعبے دے خلاف نہ انسان لپٹے ہوئے سی تے حضور نے کیوں مروا دیتا؟ سانو یہ جواب چاہیے نا، کون سے امن کی بات کرتے ہو؟ کتی بھی بچ گئی تے کتی دے بچے بھی بچ گئے، لیکن ابن خطل علماء بیٹھے نا بخاری شریف وچ موجود ہے، وہ کعبے دے خلاف نہ تھلو چڑھدیاں درمیان جا کے لٹک گیا۔ صحابہ نے عرض کی تھی واہ متعلق باستار الکعبۃ، یا رسول اللہ ایک طرف کعبے دی دیوار دوسری طرف کعبے دا غلاف، ہن فرماؤ کی کرنا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اقتلوا، فرمایا اتھی انہوں قتل کر دو۔ بتاؤ کتی بھی بچ گئی، بچے بھی بچ گئے، انسان کیوں قتل ہو گیا؟ اسلام امن کا درس دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے۔ میں نے کہا گستاخ رسول ہو، اور پھر وہ تو کعبے کا غلاف بھی اسے نہ بچا سکا، کعبے کی دیوار بھی اسے نہ بچا سکی، لیکن جانور بچ گئے۔ رسول اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے اپنے غلام کو کھڑا کر دیا۔ ہاں جی، اسلام کی ترجمانی نہ بندہ کر سکے نا تو اس بندے کو حق بوز دل بندے کا کیا کام ہے؟ بہت سارے لوگ آج کہتے ہیں جی وہ ہم گستاخ رسول سے بیزار ہیں۔ بیزار ہونے کا اسلام نے کبھی بھی اعلان نہیں کیا۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ میں ایک واقعہ بیان کرنے لگا۔
میں بہت سارے موضوع چھیڑ دیتے میں ایویں گل مکا دینی، تسی یہ نہیں سمجھنا میں مولانا ساری رات لگے رہنا ہے، ہاں میں بالکل انج نکل جانا ہے تواڈے کول، میں صرف وعدہ کیتا تے میں آ گیا، کیوں جی کام صرف حضور دے ایسے واسطے پھرنے پہ ہے، دین دی مولوی خاتم کمینہ ہے نا، اگر بوز دل ہے تو اس کو حق ہی نہیں ہے وہ دین کی ترجمانی کرے، ہاں جی دین دی ترجمانی کرے، جڑا بندہ کرے۔ میں بوز دل ہوں تو میں اپنی بوز دلی اسلام پر کیوں ڈالنا چاہتا ہوں؟ جنگ یرموک خالد بن ولید کھڑے، سارے جرنیل صحابہ کھڑے، 11 صفحہ انہاں دیاں تے ماہان انہاں دا جرنیل سی، وہ اگے آ گیا، وہ کہنے لگا میں تواڈے چہرے ویکھن، یہ تواڈے چہرے بڑے بھکھے ننگے، تلواراں میں تواڈیاں ویکھیاں دندانے پے ہوئے تے تسی بھکھے ننگے ہو، تے میں تواڈے وچوں ہر فوجی نو 10-10 روپے دیاں گا تے نال کپڑے بھی دیاں گا تے نال روٹی بھی دیاں گا، تسی واپس چلے جاؤ مدینہ منورہ تے آئندہ سال پھر تانوں ٹکر پانی مل جائے گا، چلے جاؤ۔ اے گل کیتی ماہان نے جڑا انہاں دا سپاہ سالار سی، تے حضرت خالد بن ولید اگے ودے، آپ نے فرمایا جڑی تو گل کیتی انج نہیں، سانو مدینے تو اے شے نہیں لیائی، انا قوم نشرب الدماء، فرمایا ہم ایسی قوم ہیں جو خون پیتے ہیں۔ اے جواب ہے، آج تک کوئی مسلمان ہوتا تو کہتا ہے نہیں بس ٹھیک ہے ہم بھی نیک ہی ہے، فرمایا ہم خون پینے والی قوم ہیں، انہو بلغنا، ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ انہو لا دما اطیب من دم الروم فجینا لذالک، ہمیں مدینہ پاک میں یہ خبر پہنچی ہے کہ رومیوں کے خون سے بڑھ کر لذیذ خون کوئی نہیں، ہم خون پینے آئے ہیں، تیار ہو؟ یہ جواب ہے اسلام کا۔ پوری دنیا کافر ننگا ہو کے ناموس رسالت پر بات کرے، وہ حضور کے خاکے بنائیں، اور ہم یہاں بیزاری کا اعلان کریں کہ ہم بیزار ہیں۔ لکھاں سلام ہون انہاں نوجواناں تے جنہاں امریکہ کل شہید ہوئے، پرسوں شہید ہوئے، انہاں کم از کم جنے والا کم تو کیتا نا، ایتھے بہ کے مولوی خادم بیزار ہویا تو امریکیاں نو کی ہویا؟ ممتاز قادری بھی کہہ دینا اپنے گھر بیٹھ کے میں بھی بیزار ہوں سلمان تاثیر سے، غازی المدین بھی کہنا میں بھی بیزار ہوں، ناموس رسالت تے پیرا کنے دینا سی؟ بیزاری کا اسلام کا نعرہ ہی نہیں ہے، بیزاری کا من شتم الانبیاء قتل لا، اے قاضی ایاز نے اجماع امت دے نقل کیتا ہے، قاضی ایاز نے فرمایا جو رسول اللہ کے خلاف بات کرے اس کی سزا قتل ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی سزا نہیں ہے اس کی۔ آج لوگوں کے دل پتہ نہیں کس کو دے چکے ہیں، کلمہ کن کا پڑھ رہے ہیں، دل کسی اور کو لوگ دے چکے ہیں۔ یہ ہے جناب میدان غزوہ بنی مستلق، طالب علم کو ہی بیٹھے ہیں جی، ہوں کسی ہوئے بھی سی تو کسی نہیں بولنا، میں وہ صرف صغیر سننی سی مستلق دی، تو میں پوچھنا سی بھائی تائے افتعال تا نال کیوں بدلی، یہ کیڑا قانون ہے؟ میں غزوہ بنی مستلق میں پوچھنا سی اس طالب علم کو، لیکن طالب علم سارے نو آندا ہے، لیکن میرے سامنے کسی نے بولنا تھوڑا ہے، انہوں نے کہنا بھائی یہ تو جھلا ہے، اس کا دماغ خراب ہے، یہ دسو تقریر کرنا ہے تو لوگوں کو گردان سنن لگ پیا۔ غزوہ بنی مستلق منفعل جی برف اسفائل، غزوہ بنی مستلق عبداللہ ابن ابی انہیں اتنے گل کر دیتی، انہیں کہا سی عزت والے جا کے ذلیلہ نو مدینے ہو کٹ دیا، اے انہیں گل کر دیتی۔ زید بن ارقم نے اتنے جواب دیتا، بہرحال لمبا واقعہ ہوتے علامہ اتنے جڑے قریب خطیب ہیں انہوں دا نام کی ہے شیر تسی ہو جی، اچھا وقار مدنی صاحب بھی تانوں یہ پورا یہ تو 3 جمعے پڑھا یہ تے تانوں دسن ہاں جی سبحان اللہ جی ہاں سبحان اللہ، اے جناب دسن کہ میں تو صرف تھوڑا تھوڑا تانوں نا خوشبو جس طرح بہت سارے پھل ہون تے کہ خوشبو سنگائی جا رہے ہیں بھی لو جی اے بھی خوشبو ہے، اے بھی خوشبو ہے، اے بھی خوشبو ہے، ہاں جی یہ صرف خوشبو۔ آسان لوگ انگریزوں کی باتیں کرتے ہیں، کہنے جی انگریز کہنے چاند تے گیا، میں کہا جی چاند تے گیا تو کہنا میں مٹی لے کے آیا، لو جی چاند نور ہے تے مٹی انہوں کتوں لگی، اے انگریزاں دا حال تے وہ چاند تے گیا تو کہنا میں اتنے بھی اذان دی آواز آئی، چاند اتنے بھی اذان دی آواز آ رہی سی، میں کہا پاکستانیاں نو دسو یہ کہندے مسیتی اتنے اذان نہیں آنی آواز چاند چ، ٹھیک ہے جی ہاں جی تسی پریشان نہیں ہونا، میں اپنی ذمہ داری تے گل کر رہا، میں اگے بھی تھانے ہوا ہاں 13 ربیع الاول شریف نو پھر تیار بیٹھا، میں اپنی مسجد کے سپیکر نہیں لان دیتے، بالکل بالکل، میں کہا میں نو گولی مار دو پھر گل
میری لاش تھانے لے جاؤ پھر جا کے دفنا دینا. میں کہ ساڑھے ہوندے اللہ دے گھر دے سپیکر اتر جان. قیامت والے دن مسجداں کی کمن گیاں. یا اللہ اتنے بوجھ دل سن ٹکر ساری زندگی میں تیرے نام دے گھر دا کھا دینے جدوں. یہ اقبال کہندا یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. قیامت والے دن مسجد کہن گیا یا اللہ اے ویکھو انہاں ساڈے تو اپنے گھر دی ٹوٹی کوئی نہیں لان دیندا. مسجد اللہ دا گھر کوئی لاوارث ہے. یہ پاکستان مسجد کے اوپر جی دہشت گردی ہوتی ہے. میں کہتا دہشت گردی جڑی ہوتی تانوں پتہ ہے اے دہشت گردی والے چہرے بیٹھے ذلیلو. دہشت گرد تے ہوے جنے تہاں فوج دے خلاف بھی بولیا نپو نہ اونوں گٹر وچ دیو. الطاف حسین نوں کیوں نہ نہیں دتا؟ او دے تے تسی بول دے کوئی نہیں. جڑے اسی الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھ دے اس سے ملک میں دہشت گردی ہو جائے گی. حضور کا درود پڑھنے سے ملک میں ہنگامے ہو جائیں گے. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. جمعے تو بعد یہ پڑھیے تو محلے جگ لگ جائے گی. جن کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ گھروں میں جو مائیں بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں ان کہتی ہیں واہ جی حضور کی یہ بھی شان ہے, یہ بھی شان ہے, یہ بھی شان ہے. ڈرو خدا سے, ہوش کرو, کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو. یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. تسی لاوارث سمجھ لیا دین دا. بھائی امام ربانی دے وارث کوئی نہیں رہے تھے. میں نو حضرت جی ڈی ایس پی کہنے لگا آپ ایسی تقریریں کیوں کرتے ہیں؟ اور میں آکھا پڑھیا جائے تو کرنی ہے نہیں. میں نو کہا تو ایسی تقریریں کیوں کرتے ہیں؟ میں آکھا چلیا پڑھیا جائے تو تقریریں نہیں کرنی. میں پڑھیا تو بیان تک کر لیں. ہاں جی میں بالکل ہاں جی میں اتھے بھی کوئی نہیں انہوں نے میں اتھے بھی انہوں نے تبلیغ کی تھی. میں کہ بندے نے پتر پڑھو تھوڑیاں ماما تو آنو حلالی دودھ پوایا تو ایک کام چھڑ دو. ہاں اور ڈاکو چور نپو. مولوی نو نپن دا کی مطلب ہے؟ مولوی جڑا غلط ہے وہ شک نپو. میں بھی ادھر حاضر ہاں. جڑا مولوی دہشت گردی پھیلاندا میں بھی نال حاضر ہاں. جڑا سپیکر دا غلط استعمال کردا لیکن اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ غلط استعمال ہے. حی علی الصلاۃ یہ غلط استعمال ہے. جب اذان ہونا شروع ہوتی ہے تو گھروں میں ٹی وی چل رہا ہو, بچے کھیل رہے ہو, مہمان بیٹھے ہو, کھانا کسی خاتون کا دوپٹہ سر سے سرک جائے تو اذان شروع ہوتی ہے تو بڑے بوڑھے کہتے چپ کر جاؤ اذان ہو رہی, چپ کر جاؤ اذان ہو رہی, چپ کر جاؤ. تو کیا یہ چیز بھی آپ ہم سے چھیننا چاہتے ہیں؟ یہ تہذیب بھی ہم سے آپ سے چھیننا چاہتے ہیں؟ ہمارے یہ بچے کل چھوٹے جوان ہوں گے, ان کو کیا پتا ہوگا کہ اذان کے آداب کیا ہے؟ یہ ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ اذان پر پابندی ہو, درود و سلام پر پابندی ہو. یہ پاکستان بنایا ہی درود و سلام والوں نے. یہ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ نہ دے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. یہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا تھا. ہاں جی ہم ان کے وارث بیٹھے, ایسی کوئی لاوارث ہیں. ہاں جی اسی انہاں جڑے ساڈے نال پابندیاں لاندے نا, اسی انہاں وڈے پاکستانی ہیں. یہ تو ادھروں ہجرت کر کے آئے, ساڈے پیو دادے دیاں 7 قبراں تو اتنے موجود ہیں. کیوں جی؟ ہاں میں اپنے پنڈ وکھا سکتا. ہاں نواز شریف دا تو دادا کو ہجرت کر کے آیا تو میرے 7 دادے دیاں قبراں اتنے موجود. میں ادھے نال وڈا پاکستانی. ہاں جی سانو کوئی پریشانی؟ ہم سے پوچھتے ہیں جی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں کہا جی میں انڈیا سے آیا ہوں. میرے کو ایجنسی ہے جی آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کہا آپ کہاں سے آئے؟ کہتے ہیں ہم ادھر ہی رہتے ہیں. میں کہا میں نے بھی ادھر رہتا. اٹھ میں کہتے کوئی گل کرنے والی جڑے پکڑن والے انہاں نوں تسی کر کچھ نہ سکے. اسی کوئی لاوارث ہاں؟ ساڈے پیو دادے تے ساڈے وڈے وڈیرے ساڈے وارث, اسی انہاں دے وارث بیٹھے. آپ کہاں کیا کرتے ہیں جی؟ میں کیا کر سکتا ہوں جی؟ بتایا میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں ہیروئن بیچتا ہوں, پاؤڈر بیچتا ہوں. یہ کیا کرتے ہیں جی؟ میں نے کہا جی قرآن و سنت پڑھاتے ہیں. ضربہ ضربہ میں کہا تو بھی بیٹھ جاتا نہیں پڑھاوا. ضربہ ضربہ ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما, تو بھی پڑھے تھے بیٹھ. باتیں کرنے والی بھائی دیکھو گل ہے بھائی کرنے والی. پاکستان کے اندر رسول اللہ کا پاکستان حضور کے نام پر بنا ہے. اس میں مولوی جو غلط کرتا ہے ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کو پکڑے, لیکن مصطفیٰ جان رحمت پر پابندی قبول نہیں. بس جی میں علماء اتنی دلیری نہ کرن, مطلب کل جیل گیا ہوں میں اتلے سپیکر اردو دی تقریر ہون بھی کرنا, ہون بھی کرنا. اتلے سپیکر پورے لائے ہوئے تقریر بھی ادھے بھی کرنا. ہاں جی تسی نہیں کرنا, مطلب کل نہ پیو ہو تو اور مصیبت بڑھائی ہو. تسی نہیں کرنا.
انہاں پابندی جلائی، میں اس پابندی نو قبول نہیں کیتا. میں کہ میری تقریر نوٹ کرو، جی غلط بات ہوئے تو زبان کٹ دیو، جی حضور دی شان بیان ہونی تو پھر اتلے سپیکر چھوڑنی. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چناں تمہارے لیے، بنے دو جہاں. جب دوویں جہان حضور واسطے بنے تے سپیکر تواڈے پیو واسطے بنے، سپیکر بھی حضور واسطے بنے. کیوں جی؟ سپیکر بھی حضور کے لیے بنے. دونوں جہاں، دہان میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. سارا کچھ تو حضور کے لیے، حضور کی بات ہونی ہے. اور میرے آقا مولا کے غلام جو ہیں، ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں. میں نے جدوں نپ کے لے گیا نا جی 3 بجے تو 2:30 بجے میں نے گھسیٹ کے لے گیا تھانے، CIA تھانے. بڑا مجرم سی، دیکھ رہے ہو کتنا دہشت گرد ہے. راتی 4 بجے فون آ گیا مدینہ منورہ. میں ایک گل اس واسطے کرن لگا کہ کتا ہوئے سائیاں والا، ہاں لگیڑ کتا نہ ہوئے، ہاں جی پٹا ہوئے صحیح ہوتے گالے. تو پھر مالک اگر سائیاں والا ہوئے تو ان کو وٹا مارے تو پھر سائیں پوچھتے ہیں بھی تو کیوں مارے. حضرت بابا فرید صاحب رحمت اللہ علیہ جنگل چ آ رہے، چڑیاں اتنے شور پایا، آپ نے فرمایا مرو، بیچاریاں ساریاں مر گئیں. گفتہ اللہ بوت گرچ از حلقوم عبداللہ بوت. آپ پنڈ اپنے آئے، اتنے کتی بھونک رہی سی. بابا صاحب دے دل چاہیا انہوں بھی میں کہہ دے کتی کسی پہنچی ہوئی مائی دی سی، اور مائی جی جی مالکن سی وہ بول پئی. بابا جی دے دل چ خیال آیا کہ میں انہوں کہاں تم ہی مار، تو مائی بول پئی. انہوں نے کہا بابا جی لگے تے چڑیاں ماریاں نے، اے سائیاں والی. ہاں جی سائیاں والی لگے گل اسی کو لگے تے نہیں. ہاں جی ہاں جی میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. میں CIA تھانے بیٹھے ہوتے سارے کرسی تے سارے بیٹھے پولیس والے، پورے لاہور وقت پہ ہویا بھائی سلمان تاثیر دیاں بتیاں کیوں بجھیاں. اے جرم سے رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ مولی خادم نام لیتا ہے ناموس رسالت کا اس زمانے میں. اے میرا جرم سی، میں نے لے گئے. سارے بیٹھے ہوئے تھے. 4 بجے میں انہوں نے موبائل نہیں دیتا، وہ کہتے ہیں دیو موبائل. میں کہا موبائل نہیں دینا، موبائل میں انہوں نے نہیں دیتا. میرے کو لے بھی نہ سکے، زبردستی میرے کو کھس بھی نہ سکے. کہتے دے دیو، میں کہا نہیں دینا موبائل. وہ اتنی دیر 4 بجے مدینہ پاک تو فون آ گیا. میں کہا قاری محمد رفیق صاحب ہیں اتنے لاہور دے، انہوں نے ویسے میرے سامنے بھی کدی نہیں گل کی تھی. موبائل تو انہوں نے فون آ گیا، کہنے لگے استاد جی میں مدینہ پاک تو بول رہا ہوں. میں کہا خیر ہے اس ٹائم تو بول رہے ہو؟ کہنے لگے میں نبی علیہ السلام دے روزہ انور دے سامنے بیٹھا سی تے میرا دل کرتا سی بار بار تانوں فون کراں، تانوں فون کراں، تانوں فون کراں. میں کہا قاری صاحب گل ہو رہے، تسی نہیں فون کیتا، اے فون کروایا گیا. میں کہا مالکہ نے فرمایا اس کتے نو کہو بھئی اسی ویکھ رہے ہیں، پریشان نہیں ہونا. بات انجے. میں اس کے بعد پھر اور دلیر ہو گیا. میں کہا ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں. توجہ جی، حضور دی بات کرنے والے بندے نو کوئی پریشان، اسانو تو کوئی پریشانی نہیں. بات تو ہم نے انہیں کی کرنی ہے. لاؤ جی غزوہ بنی مستلق کے عبداللہ ابن ابی کہہ چھڑیا ہم عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے. عبداللہ نام ہے بیٹے کا بھی، وہ مخلص مسلمان ہے. جب عبداللہ ابن ابی آیا نا مدینہ منورہ میں تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جی میں آپ سے بیزار ہوں، یہ نہیں کہا. تلوار کڈی باہر میان چوتے پیو دے سر ہوتے رکھی. انہاں کیا تم اتھے تک گیا سی نا بھائی، بھاویں تو حضور نو نہیں کیا لیکن حضور مدینے تے رہندے نے. ایتھے ہن میرے سامنے کہے محمد الاعظم الازل، حضور سب تو بڑیاں عزتاں والے تے میں دنیا جو سب تو بڑا ذلیل ہے. ایتھے کہے میرے سامنے کہے. کون بات کر رہا ہے؟ بیٹا. اور کس سے بات کر رہا ہے؟ یہ طریقہ ہے بات کرنے کا، ناموس رسالت پر یہ پیرا ہے. ورنہ بیٹا کہہ دیتا ابا جی آج کے بعد میں آپ سے بڑا بیزار ہوں، خبردار آج کے بعد آپ نے ایسی. نہ اے تلوار سر ہوتے رکھی
انہیں کہتے کہ محمد الازوان الازل ایتھے گل کر. فقال ابو حویلہ کا پیو کہنے لگا اے کمینے اے گل پیو نال بھی کریں دی انہیں کہا اے نہ چھوڑ میں کلمہ حضور تو پڑھیا ایتھے کہے نہیں تے تلوار ویکھیا. انہیں جدو ویکھیا کہ بھائی ہن پتر تو میری دھون لا دینی تے انہیں کیا ہوئے میں کہندا ہے محمد الازوان الازل میں کہنا ہے گل کیوں جی کیوں جی اے پتر نے پیو نال گل کیتی تو پھر اے نہیں کہ جا کے حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی حضور میں آج اتنا بڑا کام کیتا ہے انج نہیں کیتا. فبلغت رسول اللہ ایک گل چلتے ہیں حضور تک پہنچ گئی. میرے آقا خوش ہوتے ہیں میرا امتی میری عزت پر پہرا دے. حضور خوش ہوتے ہیں. گل چلتے ہیں حضور تک پہنچ گئی. فآجبہ حضور نے اس بات کو پسند فرمایا. کیوں جی حضور نرم بات پسند فرما رہے ہیں یا گرم بات؟ ہاں حضور نے پسند بھی فرمایا. اور حضرت اس بات کا تو میرے پاس بھی جواب نہیں. اس کا جواب کیا ہے؟ وَشَكَرَ حَالَهُ پھر حضور نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا. فرماؤ میرے غلام میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میری ناموس کی خاطر اپنا باپ بھی نہ دیکھا. حضور بھی یہ چاہتے ہیں ہاں جی. حضور شکریہ ادا کرتے ہیں. حضور کی ناموس پر کوئی سخت بات کرے تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ باپ باپ ہوتا ہے ذرا حوصلے سے بات کرنی تھی. وَشَكَرَ حَالَهُ حضور نے شکریہ ادا کیا. تو قیامت تک حضور کی عزت پر جو بات کرے گا حضور اس کا شکریہ ادا فرمائیں گے کہ بھائی تیرا شکریہ ہے تو نے میری عزت پر بات کی ہے. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ذرا آگے بھی سنیں کیا ہوا. کچھ دنوں کے بعد پھر حضور کی بارگاہ میں چلے گئے. فقال یا رسول اللہ انہ بلغنی انک ترید قتل ابی فیما بلغک عنہ. کچھ دنوں کے بعد پھر حضور کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ چلے گئے. عرض کی حضور مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ نے میرے باپ کو معاف نہیں کیا اور آپ میرے باپ کو قتل کروانا چاہتے ہیں لیکن کسی اور ذریعے سے. یہ مجھے خبر پہنچی ہے. تو صحابی نے کیا بات کی؟ فَإِن كُنْتَ فَاعِلًا فَمُرْنِي أَنْ أَحْمِلَ إِلَيْكَ رَأْسَهُ. حضور جب بھی آپ کا جی چاہے میرے باپ کو قتل کروانے کا تو کسی اور کو نہیں حکم دینا. فَمُرْنِي حکم مجھے دینا ہے. مجھے حکم دینا ہے ان احمل الیک راسہ میں گردن کاٹ کے سر اٹھا کے آپ کے قدموں میں لے آؤں گا. یہ ناموس رسالت یہ رسول اللہ کی عزت پر پہرا. آج لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا تھوڑی سی نرم بات کرو. میں نے کہا نرم دیو پترو بھئی سانو میں دیکھو نا میں گھسیٹا گیا اور میں نے زیادتی بھی ہوئی مطلب 12-14 گھنٹے میں انہوں نے مطلب کپڑے بھی نہیں بدلن دیتے بیٹھا رہا. میں خوش ہو رہا تھوڑے سامنے. میں انہوں نے کدی نام ہی نہیں لیا انہوں نے مذمت کدی نہیں کی تھی. میں جمعے تے حضور دی شانہ بیان کرنا. ہاں جی میں نے کہا باتیں جو بڑی مولی خادم کرتا ہے تو پھر اس نام پر تو گھسیٹا جانا پھر تو فرق پڑتا نا. مالک کھڑکا کے لین دین میں آ کے برتن بھی کھڑکا کے لین دین تینوں بھی تگلے کھڑکایا بھی کچا ہے کہ پکا ہے. اس حالت پریشان تے نہیں ہے. میں نے تو آپ چھٹتے سن کہتے جا جی میں میرے تو استادہ نو بلا کے لے آئے اتھے جناب تھانے وچ بھائی لے جاؤ. میں کہا جی میں تے نہیں جانا میں تو 10 سال اندر رہن واسطے آیا. وہ میرے کو جان چھوڑا تے کہندے جی بھائی جاؤ جی اسی تانوں. میں کہا نہیں میں نہیں جانا میں تو اندر رہن واسطے آیا. اور میرے استاد بھی کہنے لگے آپ باہر چلیں گے تو کام ہوگا نا اندر بیٹھ کر آپ نے کیا کرنا ہے. اب میں بھی آیا ہوں آپ چلے. میں تو کیا میری کرسی موڑو. انہیں بک بک کی تھی تو میں کہا تم سمجھ ہی کوئی نہیں میں تو اندر رہنا ہے. تینوں کس نے کیا میں باہر جانا چاہتا. میں کہا میرے بزرگ بیٹھے نہیں تو میں تینوں دس دینا ہے جواب کی ہوتا ہے. لاہور تو سب تو بڑا افسر سی وہ بھی میں کہا تو کی سمجھنا میں ڈرا بیٹھا. نہ میں باہر بھی رہنا ہے اندر بھی رہنا ہے. لطف سجن دم بدم کارے سجن گا گا انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ. ہمیں کوئی پریشانی ہے سانو کوئی گلاں کرنی حضور دی عزت ہوتے. میں آقا مولی خادم دی ہے منہ جڑا حضرت عبداللہ بن جاش ایتے وچ امام نے لکھیا غزوہ احد شریف تو پہلے انہاں دعا منگی. حضرت سعد بن ابی وقاص دعا منگی. عبداللہ بن جاش نے آمین کی تھی. حضرت سعد دعا منگی یا اللہ بڑے دشمن نال واہ پاویں پھر میں نے تے فتح دیویں. حضرت عبداللہ بن جاش دعا منگی یا اللہ بڑے دشمن نال واہ پاویں پھر وہ دشمن میرے تے غالب آوے پھر میرا وہ نک کن کٹ دے تے پھر میں نک کن کٹے ہوئے تیری بارگاہ وچ پیش ہوواں تے تو میرے کو پوچھے عبداللہ بن جاش وہ نک کن کدھر گئے تے میں پوچھا میں جواب دیواں جدیا فی کا و فی رسول کا.
ہاں نے کہا میں نک کن تیرے تے تیرے نبی دی خاطر کٹا کے آیا اور کدھر گئے میرے نک کن تے حضرت سعد ابن ابی وقاص کہندے سن اسی دیگری ویکھیا یہ دعا انہاں منگی سی تے کہندے دیگری ویکھیا کہ نک کن بنا کے عبداللہ بن جاش دا واپس جا رہے سے نک کن کٹ کے ہار بنا کے واپس جا رہے سے مونج دی رسی وچ پرو کے لے جا رہے سے تے کیا ساڑھے نک کن تے ساڑھے جسم کوئی زیادہ قیمتی نہیں؟ جب حضور کی عزت پر بات کرنی ہے تو وہ جی نہیں، بس اتنی بات کرو جتنی میں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، خود بھی آدمی کو تکلیف نہ ہو. یہ کوئی باتیں کرنے والی؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے میدان احد میں دونوں یہ سامنے والے دانت ٹوٹ گئے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایسا بندہ کوئی نہیں دیکھا جس کے سامنے والے دانت نہ ہو تو وہ خوبصورت نظر آئے. کہتے ہیں عبداللہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے دانت تھے تو اتنے خوبصورت نہیں تھے، جب حضور پر قربان کیے تو اور خوبصورت ہو گئے. کتنے زخم لگے جی حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو؟ 70 زخم لگے، ہاتھ شل ہو گیا. قیس بن حازم کہنے میں خود ویکھیا عبداللہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہاتھ جڑا بالکل ختم ہو چکے سی. تے کیویں ختم ہویا پتہ ہے؟ میدان احد وچ ڈھال تھلے گر گئی، حضور دے اگے کھڑے سن، بچا رہے سن، کافر تیر مار رہے سن، ڈھال تھلے گر گئی لوہے دی. تے حضرت طلحہ بن عبید اللہ دے ایمان اور عشق نے فیصلہ کیتا جے میں انج ہویا تے کوئی تیر حضور ور لگا گیا تے لوگا کہنا او طلحہ او تیر حضور ور لگا گیا، انج اگے ہاتھ کر دیتا، ہاتھ ہی ہوندا، گوشت ہی ہوندا. یہ گلاں کرنیاں بڑی آسان ہیں، میں بھی تقریر کر رہا ہوں. انج ہاتھ کردیا سارا ہاتھ حضور تے قربان کر دیتا. شلا فرمایا میں انہاں دا ہاتھ شل ویکھیا جڑا وقا بہن نبی یوم احد، جس دے ذریعے رسول اللہ دی حفاظت کیتی سی میدان احد وال، ہاتھ بھی شل ہو گیا، ختم ہو گیا تے 70 زخم بھی لگے ہوئے تے سر بھی پھٹ گیا میدان احد وچ تے بے ہوش ہو کے ڈھے پے. نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر نے فرمایا صدیق انہاں دے چہرے تے پانی چھڑکو، انہاں نوں ہوش آوے. سنا ہے مسلمان ہم ہر وقت حضور کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ دیکھو جی اے چیزاں بھی نشہ نہ اتار سکیاں. ایک پابندی تھوڑی جی سپیکراں تے لگی، مولویاں دے موضوع بدل گئے. اے نشہ ہے جڑا مرد بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، اے نشہ نہ اتار سکے بندے دا. 70 زخم لگے ہون، ہاتھ بھی شل ہوئے، سر بھی پھٹے ہوئے تے ہوش آیا جدو سیدنا صدیق اکبر پانی چھڑکیا تے حضرت طلحہ نے یہ نہیں کہا میرا ہاتھ کی بننا ہے، سر کی بننا ہے، کی بننا ہے. ایک کو سوال کیتا صدیق اکبر کو، فرمایا ما فعل رسول اللہ، دسو حضور کا کیا حال ہے. بس آج تھوڑی سی پابندیاں ہمارا عشق اتار دیتی ہیں، تھوڑی سی حکمرانوں کی جناب بدماشیاں ہمارے عاشقان رسول کے عشق کا رخ بدل دیتی ہے. حضور کی ناموس پر بات کرو جو وقت کی ضرورت ہے. ہر جدو بھی گھیر کے لے آؤ گل اسی طرف لے آؤ. اعلیٰ حضرت بریلوی ایک نعت لکھی نا، فرمایا ہے طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی کہنے نہ ہوئے جے تو گے گل کریں کہ مکہ مکرمہ لکھ نماز دا ثواب ہے تے مدینہ منورہ 50,000 نماز دا ثواب ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے تو میرے نال گل نہ کر، میں گل پھر مڑ کے حضور وال لے جانی. انہوں نے کہا وہ کیویں؟ اعلیٰ حضرت فرماندے میں اے کہہ دیاں گا بھئی مکے چ لکھ دا تاں ثواب ہے، حضور پیدا ہوئے پھر کی کرے گا تو؟ ہاں جی طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. گل مڑ کے ساڑھے گلاں کر دیں جناب حضرت. اے 70 زخم لگے ہومن تے پھر سوال ایک کو ہوئے بتاؤ جی حضور کا کیا حال ہے؟ فقال خیرن، صدیق اکبر کہنے لگے حضور بالکل خیریت نالن. هو ارسلنی الیک، انہوں نے تو مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے. تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرمانے لگے پھر کوئی بات نہیں، کل مصیبت بعدک جلل، یہ سر پھٹے ہو ہاتھ شل ہو جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں. جب حضور ٹھیک ہے تو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، حضور ٹھیک ہے. بعدک جلل، حضور کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی یہ نشہ نہیں اتارتی. حضرت ام عامر میدان احد کی طرف چلی. اے مسلمانہ دی دھیوے، اے ملالہ مسلمانہ دی دھی نہیں، ہاں اے مسلمانہ دی دھی نہیں. بالکل جڑے گستاخان رسول کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں بنوائے، سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں بنوائے، یہ مسلمانوں کی بیٹی نہیں، یہ مسلمانوں کی بیٹی ہے ام عامر. مدینہ پاک خبر پہنچی، حضور پر حملہ ہو گیا. یہ مدینہ پاک سے چلی، راستے میں پوچھا ما فعل رسول اللہ، حضور کا کیا حال ہے؟ باپ بھی لڑن آیا، بیٹا بھی لڑن آیا، شوہر بھی لڑن آیا، بھائی بھی لڑن آیا. یہ ہے عشق کی بات.
سارے کسی کا ہوش نہیں ہے زینے میں، باپ کا بھی تو پوچھوں. یہ ہے محبت رسول. اقبال کلندر لاہوری کہتا ہے چو بنا میں مصطفیٰ خانم درود از خجالت آپ می گردد وجود. اقبال کہتا ہے جب میں حضور تے درود پڑھنا تے میرا بدن پانی پانی ہو جاندہ. تے میں کہا اقبال پانی کیوں ہوندا ہے؟ اتنے تو لوگ تقریر بھی سن رہے ہوں تاں بھی تسبیح چھکی جا رہے ہوندے. آج امام صاحب کے سامنے بیٹھے تاں بھی تسبیح چھکی جا رہے ہوندے، گلاں کر رہے ہوں تاں بھی تسبیح چھکی جا رہے ہوندے. تو درود پڑھ دے آپ تیرا وجود کیوں پانی پانی ہویا؟ کہندا عشق گویت اے محکوم غیر سینہ تو از بتاما نندے دیر. اقبال کہندا جب میں حضور تے درود پاک پڑھنا تے پھر عشق بول اٹھدا. اوئے غیر دیا غلاما، اوئے لکھاں بت تو سینے وچ پالے ہوئے تے درود حضور تے پڑھنا. تا ندارت از محمد رنگو بو از درود خود میالا نام او. اقبال کہندا مینوں عشق رسول بول کے کہندا جب تک ساریاں محبتاں دل وچوں نہ کڈدا حضور تے درود پڑھ کے حضور دا نام نہ میڑا کیتا کر دو. یہ وہ صحابہ اس نے پڑھی ہوئی تھی نا صحابہ کی باتیں کہ جسم بھی کٹتے رہے اور پھر بھی کہا کہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے. آج ایک تھوڑی سی تکلیف آ جائے ہمارے لوگوں کے موضوع بدل جاتے ہیں، رخ بدل جاتے ہیں اور جناب امن امن کی باتیں کرتے ہیں. ناموس رسالت کے مقابلے میں کوئی امن کی بات نہیں ہے. سارے جہان بھی سارے غرق ہو جان، حضور کی ناموس کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت کوئی نہیں. حضرت ام عامر صحابہ پوچھا انہاں کہا جی حضور تے ٹھیک ہیں تواڈے ابا جی شہید ہو گئے. حضرت ام عامر فرمانے اے میرے کو میں وہ صفحہ نہیں کٹدا ویسے میں نشان لا کے رکھیا. انہوں نے فرمایا میرے ابا کی جی کا چھوڑو حضور بتاؤ. انہوں نے کہا حضور تو ٹھیک ہے. پھر آگے چلیں پھر پوچھا ما فعل رسول اللہ، بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حضور تو ٹھیک ہے لیکن آپ کے شوہر بھی شہید ہو گئے. گلاں تو میں بھی کر رہا جی، تقریر کرنا کیڑا آسانی مشکل. انہوں نے کہا شوہر کو چھوڑو حضور کا. انہوں نے کہا حضور تشریف لا رہے ہیں. پھر آگے گئی پوچھا ما فعل رسول اللہ. انہوں نے کہا حضور تو ٹھیک ہے لیکن آپ کے بیٹے بھی شہید ہو گئے. مسلمانہ دیا ماما اپنے پتر بچائے تھے مسیطہ دے سپیکر اترے نا. ہاں یا اسلام بچنا سی یا پتر بچنے سی. پتر تک ہے بچ، مسیطہ دے سپیکر تک کوئی نہ بچ. جب تک مسلمانہ دیا ماما کہندی جاؤ اے تانوں اسی پتی دھارا پلائیاں ہی تاں سن حضور دے نام تے قربان ہونا ہے. پھر اس وقت کسی دی جرت بھی نہیں سی ٹیڑی اکھ کر کے حضور وال کوئی ویکھدا. جب ماما اپنے پتراں نو جوڑی بٹھا لے ہاں بچیا باہر نہ جاویں، حالات نہیں ٹھیک. حالات نہیں ٹھیک. حالات کدو ٹھیک سن جی؟ جدو میرے آقا نو لوگا پتھر ایتھے مار دیتا ادو حالات ٹھیک سن. یہ اپنے واسطے تو باہر ہو جاندی گل. این جدو میرے آقا دا خون مبارک بہ رہے سی نا تے حضرت حاتب ابن ابی بلتا آئے. عرض کی تھی حضور پتھر کنے ماریا؟ میرے آقا نے اشارہ کیتا ادھر گیا وہ بندہ. صحابی دے پیچھے دوڑے، وہ صحابی نو ویکھ کے نسیا. آپ نے فرمایا کتیا حضور نو پتھر مار کے نسنا. وہ پھر اتھی مبہوت ہو گیا. محمد عربی کا شعر آ گیا. اتھے جب رکے آپ جاندے ہیں اس کا اتھی جام ہو گیا نا. تسی سوچ سکتے ہو حاتب ابن ابی بلتا نے آواز کیوں جی کٹی ہونی. اتھے روک کے آپ نے جاندے ہیں تلوار ماری ساروں دا تن نالو جدا کیتا او دا سارا انج چکیا تے گھوڑے دا لگام پکڑیا تے حضور دے سامنے آ کے انج سٹیا. عرض کیتی حضور نے پتھر ماریا. تے میرے آقا نے ہاتھ چک دیتے رضی اللہ عنہ مرتين، یا اللہ اے دے نال راضی ہو جا، اے دے نال راضی ہو جا. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم. اور میرے آقا دعا فرما دے اللہ اس سے راضی، اللہ اس سے راضی ہو جائے. حضرت ابو قتادہ یہ حضور کو دیکھ کر مشرکین مکہ کو برا بھلا کہنے لگے. وہ لفظ میں نہیں پڑھ سکتا کہ آپ نے ان کو برا بھلا کیسے کہا، لوگوں کو ہاضمہ ہی نہیں ہے. حضرت حسان نے جو شعر پڑھے تھے نا وہ میں اگر شعروں کا ترجمہ کروں تو لوگوں کے ہاضمہ ہی نہیں ہے. ہاں جی کعب بن اشرف کے بارے میں جو شعر پڑھے تھے حضرت اس کا ترجمہ میں آپ کو علیحدہ بھی ہو سکتا ہے نہ سنا سکوں. اتنے سخت حضرت حسان نے شعر پڑھے تھے گستاخ رسول کے لیے. لوگ ہمیں کہتے ہیں نرم بات کرو. میں نے کہا نرم پڑھی نہیں ہے ناموس رسالت کے بارے میں نرم. حضرت ابو قتادہ مشرکین مکہ کو برا بھلا کہنے لگے. حضور نے فرمایا تسی انہاں برا بھلا کیوں کہہ رہے ہو، چپ کر جاؤ. کہا غضبت للہ ولرسول ہی. حضور یہ میرا جوش، یہ میرا غضب، یہ میرے جو غصہ ہے یہ اللہ رسول کے لیے ہے، میں کوئی ذات کے لیے تھوڑا کر رہا ہوں. تو حضور نے فرمایا صدقتا، تیرا غصہ ٹھیک ہے جو تو کر رہا ہے. ہمیں لوگ سمجھتے تھے یہ ویسے ہی پاگلوں کی طرح نا جذباتی ہو جاتے ہیں. یہ جذباتی ہم پاگلوں کی طرح نہیں ہوتے. یہ جذباتی ہونا جو ہے یہ ہمارے فطرت کے اندر ہے. یہ صحابہ سے ہمیں ملا ہے، ورثے میں ملے ہے یہ بات. اگر کسی کو نہیں ملا، اقبال کہتا ہے ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب. اقبال کہتا ہے جس کوئی نہیں عشق رسول تو پھر تھوڑا جا رب کو مانگ لے، لیکن سوز علی تے صدیق والا. کتنے رشتے چلے گئے. باپ بھی چلا گیا،
شوہر بھی چلا گیا اور بیٹا بھی چلا گیا. پھر آگے آئی, پھر پوچھا ما فعل رسول اللہ. انہوں نے کہا جی حضور تو ٹھیک ہیں لیکن آپ کے بھائی بھی چلے گئے. چاروں رشتے چلے گئے. اب دماغ میں کوئی اور بات نہ آئی. چلتے چلتے جب حضور کے پاس پہنچی, فاخذت بناحیت ثوبہ, حضور کا دامن کرم پکڑا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے راستے میں پتہ چل چکا میرے چاروں رشتے چلے گئے, لیکن کل مصیبت بعدک جلل. بولی کہی ہے, بولی کسی دی نہیں بدلی. ہاں مومن وہی ہے جو بولی یہاں بولے وہی وہاں بولے. صحابہ سارے دی بولی کوئی ہے. حضور آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشانی پریشان کر سکتی ہے؟ ملالہ مسلمانوں کی بیٹی نہیں ہے, مسلمانوں کی یہ بیٹی ہے جن کا میں بیان کر رہا ہوں. مسلمانوں کی بیٹی ام عمارہ ہے. صاحب جب میدان ختم ہوا نا احد کا, تو میرے آقا نے فرمایا ملتفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی. جب میدان احد ختم ہوا یعنی احد کا معرکہ, تو حضور نے فرمایا ام عمارہ, شوہر بھی لڑنے کے لیے آئے ہوئے حضرت عاصم, اور دو بیٹے بھی لڑنے کے لیے آئے, حضرت عبداللہ اور حضرت حبیب بن زید, یعنی تینوں لڑنے کے لیے آئے. پیچھے سے ان کی ماں بھی آ گئی اور ان کی بیوی بھی آ گئی حضرت, تو وہ بھی رسول اللہ کا دفاع کرنے لگی. جب جنگ ختم ہوئی تو حضور نے فرمایا میں نے جدھر بھی دیکھا یہ عورت میرا دفاع کر رہی تھی. حضور نے پھر دعا دے دی. اس پر میں بہت سارا میں نے مواد اکٹھا کیا ہے کہ 99% حضور نے دعائیں ان کو دیں جنہوں نے حضور کی عزت پر پہرا دیا. جی ہاں جی بالکل, جنہاں حضور دی گل مان کے حضور پر ٹر پے. بس میدان خندق کے حضرت حذیفہ حضور تشریف لائے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں اتنی مجھے سردی لگی ہوئی تھی کہ میں زمین کے ساتھ چمٹا ہوا تھا. حضور نے ایک ایک بندے کو ہاتھ لگایا, فرمایا کون؟ کہا جی حذیفہ. فرمایا اٹھو. کہنے لگے میں اٹھ کھڑا ہوا. حضور نے فرمایا جاؤ کافروں کی خبر لے کر آؤ. کپڑے بھی بدن پر نہیں تھے, صرف تہبند باندھا ہوا تھا. تو کہنے لگے میں نے جب حضور نے فرما دیا تو میں چل پڑا. کہنے لگا جب میں چلا تو حضور نے پھر دعا مانگی, یا اللہ اس کی دائیں سے بھی حفاظت کر, بائیں سے بھی حفاظت کر, آگے سے بھی, پیچھے سے بھی, اوپر سے بھی, نیچے سے بھی. ہاں جی حضور کے حکم ماننے سے بندہ دنیا سے پیچھے رہ جاتا ہے یا ہر طرف سے دعائیں مل جاتی ہیں؟ آج مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضور کے فرمان پر عمل کریں گے نا تو ہم دنیا کی دوڑ سے پیچھے رہ جائیں گے. پھر یورپ ہم سے جو ہے وہ آگے نکل جائے گا, ہم اس سے پیچھے رہ جائیں گے. یہ دعا حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے جدو میں چلیا تو پھر ہمیں پتہ لگیا میں گرمی میں چل رہا. تو جدو خبر لے کے واپس آئے تو حضرت حذیفہ فرماندے حضور جس چادر وچ آرام فرما سن, حضور نے مینوں اپنی چادر دیتی بھئی تسی بھی کر لو. تے کہندے پھر میں ساری رات حضور دے پاؤں مبارک سینے نال لا کے ستا رہا. تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ, ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد صلی اللہ تعالی علیہ. لو جی میری گفتگو ختم پنڈی والے نال. میں ہن آخری ایک دو گلاں کر کے تے بس میں اپنی گفتگو مکان لگا. پنڈی والے دلیر ہون, حضور کی عزت پر پہرا دینا ہے. بڑے ڈھلے جا بولے ہو ہاں اس تے پہرا دینا ہے, بہت ڈاڈا پہرا دینا ہے. جسٹس نذیر اختر صاحب 26 اپریل نو عمرے تے گئے. ایک ہفتہ بستر تو نہیں اٹھے فیصلہ سنن تو بعد, ممتاز قادری دے خلاف جڑا فیصلہ ہوا. ایک ہفتہ وہ کہندے سن بھائی میں اٹھ نہیں سکتا, میں اتنا افسردہ سن کہ ایسا جتنے دلائل دیتے انہاں حضور دا ایک فیصلہ بھی نہ منیا ججاں نے. ساڈے وکیل اتنے پریشان ہو گئے. نذیر اختر صاحب براہ راست مدینہ منورہ گئے تو میں نو رو کے کہندے سن میں حضور دی بارگاہ وچ صرف اس واسطے جا رہا ہوں حضور ساڈی مدد کرو. ایک فیصلہ حضور دا ججا نہیں, حضور کی حیثیت کی تقسیم کر دی. کہا کہ حضور نے جتنے یہ فیصلے کیے ہیں گستاخان رسول کے خلاف, یہ حضور نے بحیثیت سربراہ مملکت کیے ہیں, بحیثیت نبی نہیں کیے. ہاں جی یہ فیصلے میں انہوں نے لکھا ہے. فیصلہ واپس آئیں گی تو انشاءاللہ میں آپ کو پیش کر دوں گا. 9 صفحے اس جج نے لکھ دیے ہیں نیت پر کہ اندر جو گستاخی کرے گا اسے پوچھا جائے گا تیری نیت کیا ہے. کیوں جی بیٹھے علماء, کسی لکھیا جی فقیر نے 1400 سال, کسی محدث نے لکھیا, کسی دی ماں کو گالی کٹے تھے وہ پوچھا جائے گا کہ بتا تیری نیت کیا ہے. تو ساری دنیا کی مائیں اس خاک پر قربان جہاں ہمارے آقا و مولا نے ایک بار پاؤں رکھا. اب اس جج کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ پورے اسلام کی تاریخ کو بدل کر رکھ دے؟ یہ ہماری اور آپ کی کوتاہی ہوئی نا کہ ہم نہیں اس پہ پہنچے. سارے فیصلے اس نے جناب خلاف لکھ دیتا ممتاز قادری دے. جے رسول اللہ دا دین اتنے ہوندا تو ہانوں تے چاہیے بتیاں
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਨਾਮੂਸ ਦੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜੱਜ ਦੀ ਜੁਰਤ ਸੀ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋ। ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਇੰਜ ਸਰ ਕਰਕੇ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਲੀਲੋ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ महबूब ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ सांस ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੱਕ फैसले दे रहे हो। ये पाकिस्तान इसलिए बना था कि कायदे आजम मोहम्मद अली जनाब मुकदमा नामूस रिसालत का लड़ने के लिए आया और उसको पता नहीं था इस लड़के ने कानून को हाथ में लिया। आज पाकिस्तान में क्या बन रहा है, स्पीकर उतर जा रहे हैं, पीर मेर अली शाह साहब की किताब पर पाबंदी, उनियत तालिबीन पर पाबंदी, फलां पर पाबंदी, फलां पर पाबंदी। ये किस लिए पाकिस्तान इसलिए बना था। उलमा अपनी तकरीरों का रुख बदले और नामूस रिसालत पर बात करें। और नजीर अख्तर साहब ने मुझे अलहदगी में ये बात बताई कि आइंदा अगर आप इस मसले में न उठे तो आइंदा जितने गुस्ताख बंद हैं वो भी रहा हो जाएंगे। वो कहेंगे हमारी तो नीयत ही नहीं थी गुस्ताखी रसूल, सारे मसले हल कर दिए जाएंगे। और हमारे उलमा जब मुतालबा करते हैं ना कि अक़वाम मुत्तहिदा कानून बनाए नबियों की नामूस का, तो नजीर अख्तर साहब मुझे कह रहे थे आप लोगों को बताएं कि साथ ये भी शर्त रखें कि बरहक नबी जो है उन्होंने मुतलकन अगर ये कानून पास कर दिया तो आइंदा कायदेआनियों के खिलाफ भी कोई नहीं बोल सके। वो कहेंगे कफन चोर जमान चंद जनाब उथे चोर जमान, वो कहते तू इस भेड़ नू नप लै, मैं इस भेड़ नू नप लै, कहते इस अलावा तो कुछ नहीं। मानजी बेश नदान कफन दुस्ते चंद बारे तकसीम कबूर अंजमने साख्ता अंद। इकबाल कहता मैं अक़वाम मुत्तहिदा तो इसके अलावा कुछ नहीं जानता, चंद कफन चोर जमा होए उन्हें कब्रां दी तकसीम कर ली, तू उस कबर दा कफन चुरा लै, मैं इस कबर दा कफन चुरा लै। उत्थे कुछ भी और नहीं होंदा। साडे आका मौला कलमा असी पढ़िया ते अक़वाम मुत्तहिदा हुजूर दी इज्जत ते पैरा देना। इस वास्ते आप हजरात हुजूर की इज्जत और नामूस पर मैं जो बात कर रहा हूं ना, अब तुसी परेशान भी हो गए हो। मैं गल कर लगा इत्थे नात खान नात पढ़ रहा होंदा ना ते तुसी झूमना सी नाल नाल। ये आखिर की वजह है कि हुजूर दी जुल्फ ते कौम नचदी, इज्जत दी गल आवे ते कौम क्यों परेशान होती। मैनू इस गल दी समझ आज तक नहीं आई। यानी पूरी कौम जनाब झंडे बना लो सारी, जब हुजूर की नामूस पर बात आए तो लोग क्यों परेशान हो जाते हैं। आखिर हमारा रुख और ज़हन कैसे तब्दील कर दिया गया। यानी मैं हूं तुहाडे वेख रहा भी तुसी परेशान हो रहे भी मौलाना केड़ी गुफ्तगू कर रहे हो। है ही गुफ्तगू ये चलियो। हाँ जी गुफ्तगू इसके अलावा है ही कोई नहीं। हाँ जी इसके अलावा और मुझे बताएं तो मैं वो आपको गुफ्तगू सुना दूं। इस वक्त नामूस रिसालत से बड़ी कोई बात नहीं। हाँ जी नामूस रिसालत पर ही बात की जाएगी और कुफर को बताया जाएगा कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम सदियों के बाद भी हुजूर आपकी इज्जत के लिए हाजिर है। हाँ इसमें हम तो नमरी नहीं कर सकते। भाई सारे बोलो, तुसी परेशान और सारे बोलो भाई। बस और ये भी किसी को नहीं कहना चाहिए अपनी नात पढ़ते हुए कि हुजूर मेरी आंखें बड़ी थक गई। किसी नात खान को याद नहीं बनता कि मेरी आंखें थक गई, तूने किया क्या है तेरी आंखें थक गई। बिल्कुल किसी को इजाजत नहीं है ये बातें करने की। नात पढ़ो बस ठीक है और नात पढ़ के हुजूर की उम्मत को बताओ हुजूर की ये शान है। बाकी जनाब के मैं जनाब मेरी आंखियां होते मेरे सामने पढ़ रहे, मैं हम स्टेज नपने में आगे तेरी अखियां मदीने के में रह गई, मेरी अखियां मदीने रह गई। बंदे ने कोई गल जी करो कहनी आला हजरत, मैंने कहा आला हजरत ने और बात की जानो दिल होशो खिरत। एदा मतलब ये नहीं, एदा मतलब ये वे कि मैं जिथे भी वहां हुजूर दी गल करना, ऐ माना है जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने। एदा मतलब ये वे कि आला हजरत बरेलवी को फतवा पूछा गया कि जनाब एक बंदे ने गल की थी, पूछा भी सैयद दीदार अली शाह साहब ने, उन्हें कहा जनाब एक मौलवी गल की थी हुजूर दे बारे के हुजूर यतीमन एंज तकरीर करते लफ्ज़ यतीम हुजूर दे बारे बोलिया। आला हजरत बरेलवी अपने आप तो बाहर हो गए, वो फतवा लिखन लगे, फरमाया उस मौलवी नूं हुजूर तो यतीम तो इलावा उन्होंने लफ्ज़ ही कोई नहीं सी पता। हुजूर अकदस कासिमुन नियम
مالک الارض رکاب امم موتی منم قسم قیم ولی والی علی علی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ شافی شفیع شافی عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توجہ اہل سنت عقید سے مر گئی ہے، حضور کی بات کرو. لبیک یا رسول اللہ، حضور کی بات کرو. کوئی تھوڑے کو خوش ہو کے نہیں جانا جی تسی حضور دا نعرہ ول کر کے نہیں مارنا. تے میرا پتہ صحت میری تاں بحال ہوندی بھائی لبیک تو بعد انج نعرہ لگے کہ بھائی ہنے مسلمان اٹھن لگے بھائی ہاں انج نعرہ لبیک سارے جانے دو یہ اپنے، ورنہ بڑی لمبی ہے تے پتہ نہیں کدوں جاگنا ہے، کدوں دے لوگ ستے کدوں جاگنا ہے. اینج ہوگا کہا جی سو جا بڑا کام کر کے آ حضور کے دین کا، آپ نے بڑا کام کیا، سو جا بھائی نام کا نام مت. اتنی محبت کر کے ضرور جانی بھائی جی آنکھ لگی تو پھر قیامت آ گئی کھڑے ہو گئے جی اٹھو جی آ گئے جی اٹھو. کوئی چھتر پہنا کوئی کام تے نہیں نا جناب. ہاں چھتر پہنا تو کوئی کام ہے. ہاں اتنے اس طرح ہی بھائی حضور فرما دے نا یہ تو آپ نے پھر جنت کی کھڑکی کھول دی جائے. او جناب جی قبر جی تا حشر قبر میں لہرائیں گے چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. لو جی آخری بات میں کر کے پنڈی والے نال ختم. شکاری کتے دی گل تو تسی پہلے بھی سنی ہوئی، ہن ذرا سنو ہلکے کتے دی گل. ہلکے کتے دی اے فرانسی تے امریکی یہ تے ہلکے کتے بھی نہیں بنتے جڑے حضور دے خاکے بنا، یہ ہلکے کتے بھی نہیں بنتے. امام نے لکھیا سبل الہدی والرشاد کہ کتا ہو گیا جھلا. پنڈی کی آندے ہلکا کے بھڑکا، اٹا کے بھڑکا بھی آنے ہلکا بھی آنے، دو میں جھلا بھی آنے، پاگل بھی آنے، باولا اردو چ کہنے. لو جی کتا ہو گیا جھلا. قریب تو ایک ذمی گزریا کافر، جس طرح ساڑھے ملک کی عیسائی رہنے پناہ لے کے، قریب تو ایک کافر گزریا، کتا جھلا سی وہ پیچھے لگ پیا. ویسے بھی کتے پیچھے لگ پاؤں تو ایسی بھی جھلا. کتا وہ جناب جھلا پیچھے لگ گیا. اس نو اور رات کوئی جگہ بیچارے نو نہ ملی، رستے دریا آ گیا، انہیں چھال ماری تے دریا میں چلا گیا. جان بچان واسطے انہیں دریا میں چھال مار دی. کافی دیر بیچارہ ڈبکیاں کھاندا رہا. کافی دیر تو بعد سر باہر کڈیا، کتا چلا گیا ہونا، لیکن کنارے ویکھیا تے ینتظر کتا اودہ کھڑے ہو کے انتظار کر رہے. کتا جھلا سی. لو جی اسی وہ فرانسی ہو تسی کیڑے کتے ہو سانو ہی دسو. ایسی وہ بندہ کافر، لیکن انہیں کیا کائنات وچ مینوں ہن بچا کون سکدا. فقال ذمیو، ذمی کہن لگا پانی جو سر باہر کٹ کے جھلے کتے نو کہن لگا یا کلبو، وہ کہن لگا او کتیا تو مینوں ایویں نہ چھڑدا، انی فی ذمت محمد، میں رسول اللہ دی پناہ لیندا، میں حضور دی پناہ وچ آ گیا، ہن لڑنا ہی. لو جی کتا جھلا کوئی بولی نہیں سمجھدا، لیکن جدوں نے حضور دا نام سنیا کہ کافر کہہ رہا میں حضور دی پناہ وچ آ گیا، تے امام نے لکھیا فول القلب یادو، کتا مڑیا تو انہیں دوڑ لا دیتی. انہیں کہا جھلا ضرور آ اس نام نو تو میں بھی جاننا. لو جی میری گفتگو ختم. آخر تے اعلی حضرت بریلوی دا خطبہ سنو برکت واسطے، تاکہ اے تانوں اعلی حضرت بریلوی دا خطبہ سنو. فتاوی رضویہ دی پہلی جلد دا خطبہ. بس وہ ترجمہ تے علامہ صاحب ہی کریں گے، علامہ صاحب یا مفتی صاحب کریں گے یا پیر صاحب ہی کریں گے. میں صرف پڑھ کے جا رہا ہوں. 80 کتاباں، 7 نام تے 3 اصطلاحات، 1400 سال تاریخ یہ جا برات استحلال کسی نہیں کی. یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں.
اللہ حضرت فرماتے ہیں ساری دنیا اس عزت رسول تے گل کیتی لیکن جڑی احمد رضا کیتی وہ کسی نہیں کیتی. لو جی میں ہن خطبہ شریف پڑھ کے اے کتاباں دے نام ہی کسی نوں نہ دے ہون تے سانو وہ دین سکھاوے کیوں جی. الحمدللہ والفقہ الاکبر